ہوتی تو تفنن زیادہ فرماتی تھی. انہوں نے نا اس برتن میں سنگلی لگائی اور لگا کے نا حضرت سودا کے منہ پہ لگا دی. جب منہ پہ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی آقا نے فرمایا عمر آ گئے, عمر آ گئے, جلدی ہو جاؤ, سمجھ جاؤ, سیدھے ہو جاؤ. تو حضرت عمر نا وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ان معاملات میں سرکار کے حوالے سے وہ کہتے تھے سرکار کے دربار میں اگر لینا ہے تو ایسے کہ جیسے سروں کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہلنا بھی نہیں. صحابہ اکرام کا یہی حال ہوتا تھا. صحابہ کہتے ہیں مجلس میں بیٹھتے نا سارے ایسے بیٹھتے جیسے سروں کے پرندے بیٹھے, ہلتا ہی کوئی نہیں تھا. سرکار کی طرف کسی کو نظر پھان کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بس دو ایسے تھے وہ سرکار کو دیکھتے رہتے تھے, سرکار انہیں دیکھتے. دو تھے ایسے جو آقا کو تکتے, آقا انہیں تکتے, بس نظریں دو چار ہوتی ہے. وہ کون کا ابو بکر و عمر سرکار کو تکتے, سرکار ان کو دیکھتے. تو ہر ایک کو اپنی ایک محبت تھی, لگن تھی, پیار تھا, عشق تھا, ایک جذبہ تھا, طلب تھی, مرتبی تھی, الفت تھی, انس تھا, تعلق تھا. تو بہرحال ام المؤمنین کہتی ہیں میں نکلی, تلاش کیا, آقا جنت البقیع میں, جنت البقیع کے قبرستان, جنت البقیع کے قبرستان. حدیث ہے کامل ترمذی. آقا کہاں بیٹھے ہیں آج کی رات؟ جنت البقیع کے قبرستان میں. آج ہمیں کچھ لوگ تانا دیتے ہیں یہ قبر پرست ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں, قبروں میں جاتے ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں. ہمیں تانا دینے سے پہلے اصل کے گوروں ذرا یہ سوچ لو کہ قبروں پہ پہلے کون گیا تھا؟ یہ تو آقا کریم خود جا رہے ہیں اس رات کو, اور وہاں قبرستان میں آقا بیٹھے ہیں, اور بیٹھ کے وہاں پر کر کیا رہے تھے؟ آقا کریم ایک دوسری روایت میں آقا وہاں اپنے لیے بھی, دیگر صحابہ جو موجود تھے ان کے لیے بھی, جو وہاں مدفون تھے ان کے لیے بھی دعا کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں مجھے آقا نے فرمایا تمہیں یہ خوف ہے کہ جو وہ اپنا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی ترجیح کریں گے؟ لا لا لا, ایسا نہیں ہے. ان اللہ عز و جل. عائشہ یہ جو میں گھر سے اٹھ کے یہاں کے بیٹھا ہوں تو پتہ ہے کیوں؟ میں عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوں, اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہوں. کیوں؟ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا. اس رات کو میرا اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ گری فرماتا ہے, اور کیا کرتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ. قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان کی پشتوں پہ, ان کے وجودوں پر, ان بالوں کے برابر اللہ اپنے بندوں کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے. اب یہاں آخری بات کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. کون سے قبیلے کا نام لیا؟ قبیلہ بنو قلب. قبیلہ بنو قلب. یہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کی کیوں مثال تھی؟ اصل میں عرب کا رواج اور طریقہ کار, ان کا رسم یہ تھا, یہ ان کا تہذیب کلچر سمجھ لیں کہ بکریاں کو بہت زیادہ پالتے تھے, بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے. اور عرب میں جس قبیلے کی بکریاں سب سے زیادہ تھی نا وہ قبیلہ بنو قلب. قبیلہ بنو قلب, ان کی بکریاں سب سے زیادہ, بولیے سب سے زیادہ, سب سے زیادہ. ان کی بکریاں اتنی تھیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بکریوں کی تعداد کیا ہے. اب سوچو بکریوں کی تعداد, پھر ان کے اوپر جو بال ہیں, سبحان اللہ, بکریوں کے برابر نہیں, جو بال ہیں نا ان کے برابر اللہ میرے غلاموں کو جہنم سے آزاد اور جنت کا وارث بناتا ہے. جہنم سے آزاد اور جنت کا وارث بناتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس رات کو اللہ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کا شمار ہی نہیں.
ان گنت بے شمار لوگوں کو مولا جہنم سے آزادی جنت کا قافلہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور آخرت کی وہ کامیابی جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے کہ مولا مجھے کامیابی دے دے. آج کی رات مولا کے دربار میں آ جاؤ اور مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو. چشم تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو. چشم تر مانگ لو. درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. آخری بات کرنے لگا ہوں اور ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت جناب ایک دن نا بڑی اہم بات ہے. آخری کرنے لگا. باہر نکلے تو ایک پہاڑی پر سے گزرے. کہاں سے؟ پہاڑی پر. توجہ ہے. ایک پہاڑی سے گزر ہوا تو ایک پتھر پہ نظر پڑ گئی. ایک پتھر بڑا سونا چمکدار اور بڑا تابناک سنہری تھا. گولڈن قسم کا پتھر. جب دیکھا نا تو بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ نے بٹے بھی کتنے سونے سونے. اللہ نے بٹے بھی کتنے سونے سونے بنائے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بٹے اتنے سونے تھے. عیسیٰ کتنے سونے. عیسیٰ سونے. عیسیٰ کا امام محمد عربی اتنا سونے. دیکھا نا پتھر کو دیکھ کے کہنے لگے واہ 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 مولا تیری قدرت کے کیا کہنے. فوراً غیب سے آواز آئی عیسیٰ اس سے زیادہ تمہیں قدرت کے عجائبات اور نہ دکھائیں. کچھ اور نظارہ نہ کروائیں. ایک اور بڑا نفیس نائس نہیں نائسر نہیں نائسیس قسم کا سین نہ دکھائیں. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا کہ انہوں نے ضرور دکھا. جب یہ کہا نا یکایک وہ پتھر جو عیسیٰ نے دیکھا بڑا چمکدار تھا وہ پتھر پھٹ گیا. وہ پتھر پھٹ گیا ہٹا. اس کے اندر دیکھا محراب کی طرح کا خلا ہے. محراب کی طرح کا خلا ہے. خلا اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا. لوگ کہتے ہیں یہ محمد عربی مسجد اپنا حرام سے اٹھے اقصی میں چلے گئے. اقصی سے اٹھے سدرا پہ چلے گئے. وہاں سے چلے عرش پہ چلے گئے. اس سے آگے چلے گئے. ہماری عقل نہیں مانتی. میں نے کہا عقل اس کو مانتی ہے بچے جو بتا دیں. عقل مانتی نہیں جی مول عقل پہ نہیں مانتی. میں عقل پہ کھولیا وہ عقل نہیں مانتی. شریعت کے لیے مول ماننا پیدا ہے. عقل کہتی ہے نہیں مانتی. عشق کہتا ہے ماننا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کیا اقبال کہنے لگے عقل صفاق عقل خون ریز سے. عقل کیا ہے پر سن لو عشق صفاق طرح. عشق خود تو زیادہ تر رہی پر شرط ہے کہ ہوگے صحیح. ہوگے تو کہاں تکڑا ہو سکتا. ہوگے ہی ہوگے ہی نہ تو پھر تکڑا کی ہو سکتا. عقل صفاق ہے. عشق خود تو زیادہ تکڑا ہے پر سن لو پاک تر چالاک تر بےباک تر. عشق چالاک بھی ہے پاک بھی ہے مگر بھی ہے. بے خوف بے خبر بھی ہے. یہ ڈرتا نہیں میدان میں کود جاتا ہے.
عقل سوچتی رہتی ہے وہ آگے بڑھتے ہیں نا سامنے باہر اسی سے بولتے رہے تیار پانچا ہو جاتا عقل پیچھے اس کہتا ہے نہیں مجھے پیچھے نہیں مجھے آگے بڑھنا ہے. تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں نا جو رب نے کر کے دکھائی اس کے پیاروں نے کر کے دکھائی ان باتوں کے حوالے سے یہ کبھی نہیں کہنا کہ عقل میں نہیں آتا عقل میں آئے یا نہ آئے. مولا علی کہتے ہیں ایک طرف عقل ہو دوسری طرف شریعت ہو عقل کو چھوڑ دینا شریعت کو لے لینا اس پہ عمل کرنا. اور وہ بات آپ نے مولانا روم کی پڑھ رکھی ہوگی. مولانا روم کہتے ہیں ابو علی سینا جو تھا نا بڑا فلسفی تھا وہ عقل کے گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا. وہ کس کے گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا؟ عقل کے گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا محبوب کو پانے کے لیے عقل کے گھوڑے پہ. اور جو ابو علی کلندر تھا وہ عشق کی سواری پہ. اور ابو علی سینا وہ غبار میں ڈوبا ہوا تھا کہ ابو علی کلندر جو تھا وہ محبوب کے دامن سے بے بر گیا تھا. تو یہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں ہی جن کو معجزات یا کرامات کہتے اس لیے ہیں کہ عقل میں عیسیٰ علیہ السلام توجہ عیسیٰ علیہ السلام جب آپ نے پتھر پھٹا خلا دیکھا اس کے اندر بندہ بیٹھا ہوا دیکھا. توجہ بندے کو دیکھا تو وہ بندہ پتہ کر کیا رہا ہے وہ پتھر پہ بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا. پیار سے بولیے سبحان اللہ. پتھر پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے عبادت کر رہا. اور اس کے قریب ایک انگور کی بیل لگی انگور کی بیل لگی. اس بزرگ نے وہ جو اندر بیٹھا تھا نا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس انگور کی طرف اشارہ کرے کہا یہ میری غذا ہے روزانہ یہ جو انگور ہے میں روزانہ کھاتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہے. بات بڑی اہم ہے توجہ کرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا وہ کتنا عرصہ ہو گیا جب تم اندر بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا 400 سال ہو گئے ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے. کتنے 100 سال 4 صدیاں. 4 صدیاں. تیری میری اتنی عمر وہ زیادہ تو زیادہ 70 سال 83 سال 83 تو پکتے ہیں بیچارہ کہ سارے ہی کچھ آپ قبر لیں گے. اللہ مجھے سب بلائیں اس ملتانی کی تو ہے جاؤ سر میں مسیح کے ملتان کے بیٹھ ہوتے کہتے سڑا مگر نہ کھا. اچھا جی مسیح والے نہ کھا دے ہم مسیح کے لگ کے بیٹھا. تو بات ہمارا معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ لوگ بزرگوں کو بہت سمجھتے ہیں بوڑھوں کو بہت سمجھتے ہیں اور عمر رسیدگان کو بہت سمجھتے ہیں جن کی داڑھیوں میں جن کے سروں میں چاندی کو تلا ہے ان کو بہت سمجھتے ہیں. ایسے نادانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بزرگ بہت نہیں ہوتے ان کے صدقے اللہ بچوں کے کرم کی نگاہ فرماتا ہے. ان کے صدقے مولا اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرماتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنے سال ہو گئے تمہیں مناجہ کو 4 صدی ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام بولے اللہ جی 400 سال کھڑے ہو گئے پہ کندر عبادت کرتے ہیں کوئی اور مخلوق کی ایسی ہے کہ یہ تو بن کے ہو گئے. آپ بول سبحان اللہ. آخر تک سارے بولو سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے بولا 4 صدیاں بیت گئی یہاں بیٹھ کے عبادت اور ریاضت کر رہا ہے تیرے نام کی مالا جپ رہا ہے تیرے نام کا وظیفہ پکا رہا ہے اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے مولا مولا کر کے تجھے منا رہا ہے. اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی اور مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں سبحان اللہ ہاں
مسیح فرمایا عیسیٰ میرے محمد کے غلام، میرے یار کے غلام، شب برات کی رات کو، یہ آج کی رات کو 2 رکعت نفل کھڑے ہو کے پڑھنے کے 400 سالوں سے زیادہ 2 رکعتوں کا ثواب صدقہ ہے سب آمینہ کے لال کا، یہ سب آمینہ کے لال کے طفیل اللہ دے رہا ہے۔ کہاں وہ 400 سال اور کہاں 2 رکعتیں، کہاں وہ، کہاں 2 رکعتیں۔ اللہ کہتے ہیں 2 پڑھ لو خلوص کے ساتھ پڑھنا، میری رضا کے لیے پڑھنا، میرے محبوب کی سچی غلامی میں آگے بڑھنا۔ 2 پر وہ دوں گا جو 4 صدیوں میں نہیں ملا، جو 4 صدیوں میں نہیں ملا ہے۔ مولا کس کا صدقہ، کس کا صدقہ، آخری بات کس کا صدقہ، اپنی بات نہیں کرا، کس کا صدقہ، میں اپنی بات نہیں کر کسی اور کی بات سنانے لگا ہوا، کس کا صدقہ؟ دیوبندی حضرات کے مولوی محمود الحسن وہ کہتے ہیں اے سب صدقہ جے خدا جنوں اللہ نے بددعا بھی آخیا جے تے بندے نے جا سکا، سب اس کا صدقہ۔ تفسیر عثمانی اٹھانا، وہ پہلے سعودیہ میں مفت مانگتے تھے، سعودیہ میں پہلے مفت مانگتے تھے وہاں پر، اب ذرا اور سخت ہو گئے، طبیعت میں تھوڑا اور قبض آ گئی ہے۔ پہلے قبض تھوڑی تھی، وہ دین سے رابطہ نہیں کیا، قبض بڑھ گئی، رابطہ نہیں کیا تو قبض۔ اصل میں انہیں شاید کسی نے بتایا نہیں کہ ایسے میں بندے کو ایکسپرٹ فزیشین سے رابطہ کرنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ کسی نے بتایا نہیں تو قبض اور زیادہ ہو گئی۔ اب وہ بھی بند کر دی، اب اس سے بھی اور زیادہ سخت اور بیانک قسم کی کتب کا وہاں پر تقسیم کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے نکالے ہمارے عزیز گئے تھے عمرے پہ، تو واپسی پہ انہوں نے مفت میں کسی نے ہاتھ میں تمہاری تفسیر عثمانی وہ لے آئے مجھے بھی، اور تب میں تجوید و کتاب پڑھتا تھا، مجھے بھی میں نے لے لی اور یہ سوچ کے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا اس میں سے، اور ہم تو جو اصل ہمارا مشن ہے اس سے متعلق کچھ تلاش کر کے سرکار کے غلاموں کو سناتے رہیں گے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ وہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، کل بھی دیکھا، آج دن کو بھی دیکھا، اس میں سے کیا کہتا ہے یہ جو کچھ زمانے کو ملا ہے یا ملے گا، جو کچھ ملا ہے یا ملے گا، کہنے لگا یہ سارا جو ہے نا، یہ سارا اللہ نے مدینے کے تاجدار کائنات کا صدقہ اتار کے دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیار سے پڑھیے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ ایسا آواز آنی چاہیے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں